بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح بیوگان پر علماء کے اصرار کی وجہ۔ ایک مدت تک میں اس خیال میں رہا کہ علماء کیوں پیچھے پڑے ہیں، نکاح ثانی کے جائز ہی تو ہے، کیا 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 نہ کیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ حرج صدر سے نہیں نکلتا، مگر عمل کو ایک مدت تک بدل دینے سے اس لیے رسوم عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اور میرا یہ مطلب نہیں کہ عید کی شب میں کھانا فرض ہے، بلکہ اخراج حرج کے لیے ایسا کرنے سے ضرور ماجور ہوگا۔ اس کے نظیر حدیث شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع فرما دیا بعض روغنی برتنوں میں نمیز بنانے سے، پھر فرماتے ہیں یعنی پہلے میں نے منع کیا تھا، اب اس میں نبیذ بنایا کرو، اور علت ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا برتن نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے نہ حلال کرتا ہے، پھر باوجود اس کے بھی منع فرما دیا تھا، صرف وجہ یہ تھی کہ لوگ شراب کے عادی ہیں، تھوڑے سے نشے کو محسوس نہ کر سکیں گے۔ ان برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی، اس لیے خمر سے پورا اجتناب نہ کر سکیں گے اور گنہگار ہوں گے۔ پس پورے اجتناب کا طریقہ یہی ہے، ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے مطلقاً روک دیا جائے۔ جب طبیعت خمر سے بالکل نفور ہو جائے، ذرا سے نشے کو پہچانے لگے تو پھر اجازت دے دی جائے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا اگر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی ایسا ہی رہ جاتی تھی، نکاح نہیں کرتی تھی۔ تو 100 سال 150 سال پہلے علماء کرام اصرار کر رہے تھے کہ ایسے عورتوں کو چاہیے دوسرا نکاح کر لے، ایسا عورتوں کو چاہیے دوسرا نکاح کر لے، ایسا پہلے شوہر کے انتقال کے بعد ایسا نہ رہے بلکہ دوسرا نکاح کر لو، بلکہ علماء کرام اصرار کر رہے تھے، فتوے جاری کر رہے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی وجہ معلوم ہوا نہیں ہے، پھر ہلکا ہلکا مجھے بات سمجھ میں آ گیا، تو ایک رسم جیسا بن رہا تھا، یعنی شوہر انتقال ہو گئے اور اس کے بعد ایسا ہی ایک رسم جیسا بن گیا، اب کوئی نکاح کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہے، اور کوئی کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو اس کو لوگ ڈانٹتے تھے، تم نکاح کیوں کرتی ہے، دوسرا نکاح کیا ضرورت تھی، ایسا رسم بن گیا تھا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے علماء کرام کیا کر رہے ہیں، اب تو جو ہے دوسرا نکاح کرنا ضروری بول کے فتویٰ جاری کر دیے تاکہ وہ رسم ختم ہو جائے۔ حضرت تھانوی کے پاس جو ہے ایک بڑی کلٹنی جیسی آئی تھی، بڑی مطلب عہدے والی عورت آئی تھی حضرت کے پاس، آقا جو ہے حضرت میرا کچھ کام ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس کچھ کام نہیں ہے، بس آپ جو ہے اتنا جو ہے کہ مہربانی کر دو کہ جو عورت جس کا شوہر انتقال ہو گیا دوسرا نکاح کرتی ہے اس کو جو ہے حکومت طرف سے انعام ملے گا، تحفہ ملے گا، کپڑے ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، بس اب ذرا اعلان کر دو۔ اب اس کے بعد جب وہ کلکٹر نے جو ہے اعلان کر دی تو بہت سارے خاتون جو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے سب نکاح کے واسطے تیار ہو گئے۔ یعنی علماء کرام یہ کوشش کر رہے تھے جو رسم چل رہا تھا اس رسم کو توڑنے کے لیے ایسا جو ہے ایک بہانہ بنا کے پھر دوسرا نکاح بھی کرا دیے تھے، ویسا کوسا بھی ہو، مٹھائی کا ہو یا لائٹنگ کا ہو، جو بھی ایک رسم جیسا بن گیا تھا، یہ رات میں کرنا بول کے اس رسم کو توڑنا ہے، جو شریعت میں ہے اس کو کرنا ہے، اگر شریعت میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے، چاہے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادے سے آ رہا ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے، ایسا ہو رہا ہے، ایک رسم ہے، رسم پر کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ سنت پر جو ہے اجر ہے، ثواب ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ اسی طرح تو پہلے زمانے میں کیا ہے، شراب حرام ہو گیا تھا، تو شراب بنانے جو برتن ہے، جو برتن ہوتے شراب بنانے کی،
تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ نبیذ بھی مت بناؤ بولے۔ ایک ہوتا ہے شراب، سب کو معلوم جس سے پینے سے نشہ ہوتی ہے، نشہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبیذ۔ نبیذ بولے تو پانی میں چھوارے ڈالتے ہیں رات میں، کیونکہ اس زمانے میں کھارے پانی ہوتے تھے پینے کے واسطے، تو کھارا پانی میٹھا بنانے کے لیے وہ زمانے کے لوگ چھوارے ہیں نا، سکے کھجورا، وہ پانی میں ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا اور اس کو پیتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا مشنوں کے ذریعے سے اس کو بھی صفائی کر کے پورا پیتے ہیں نا، صحابہ ویسا نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام چھوارے ڈال کے اس کو میٹھا بناتے تھے اور اس کو پیتے تھے۔ اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ یہ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، صحت کو اچھا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو برتن تم لوگ شراب بناتے تھے ان برتنوں میں نبیذ مت بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر تم ان برتنوں میں نبیذ بنائیں گے تو تمہارا کو شراب کی عادت، شراب کے خیالات پھر پیدا ہوں گے۔ یہ برتنوں میں ہم کہ شراب پیتے تھے تو وہ تمہارا خیال آتا ہے اور تم شراب پی جاؤ گے اور گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو اس خیال کو بھی صحابہ کی دلوں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور جب صحابہ کرام دلوں میں بالکل شراب کی حرمت آ گئی اور شراب سے نفرت پیدا ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد حضور نے فرمایا اب چلو ان برتنوں میں تو نبیذ بنا سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسم کو توڑنا ہے، رسم کو توڑنا یہ شریعت ہے۔ اور یہ دعوت جو کام ہے یہ دعوت کا منشا بھی یہی ہے، جو اللہ کے راہ سے نکلنا ہے، دعوت دینا ہے، مسجدوں کا آباد کرنا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ بس مردے جو سنتیں ہیں اس کو زندہ کرنا ہے، جو رسم و رواج لوگوں میں چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، ہمارے بیچ میں چل رہے ہیں، اس کو ختم کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر یہ چیز سمجھ میں آ گیا پھر کام کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آگے طریقہ بتا رہے ہیں، اسی طرح ان رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت دیکھ کر لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ رسم کیا ہو تو بظاہر اچھا لگتا ہے، اس میں کیا لڈو بانٹ ناچنا، اس میں کیا ہے لیٹن لگا ناچنا، اچھا ناچنا، بظاہر وہ اچھا لگتا ہے۔ ان منکرات کو پہچانتے نہیں جو ان کے ضمن میں ہے، اس کو اختیار کرنے جو اس کے اندر جو منکرات ہے، جو قباحتیں ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ چند روز اصل عمل ہی کو ترک کر دے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اصل جو چل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے پھر رسم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو جو اس کی جو برائی ہے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ جو عمل چل رہا ہے اس کو چھوڑنے سے پتہ چلے گا اس کے کیا فائدے ہیں، ورنہ اگر اس کو کرتے کرتے رہیں گے وہ ایک رسم بنتا ہے، وہ ایک دین میں ضروری چیز بن جاتی ہے۔ اب اسی سے بدعت شروع ہو جائیں گے، اسی سے بدعت شروع ہو جائیں گے۔ اس کا علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا ہے، جمعہ مبارک بولتے رہتے لوگ، آج کل جو ہے فون میں واٹس ایپ میں جمعہ مبارک بولتے ہیں۔ یہ جمعہ مبارک جو ہے شریعت میں نہیں ہے، اسلاف سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، اب ایک رسم جیسا چل گیا ہے، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ اس کا علماء فرماتے ہیں اب اس کو نہیں روکیں گے، اب آگے چل کر یہ جمعہ مبارک ایک سنت بن جائے گا۔ اگر اس وقت میں کوئی روکے گا تو ان علماء کو جو برا بھلا کہا جائے گا کہ آپ سے پہلے لوگ نہیں روکے، آپ کیوں روکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو ایسا جو رسم چل رہا ہے اس کو جو ہے اس کی قباحت ہے، اس کی برائیاں، اس کا اچھائیاں معلوم ہونا تو اس کو اصل سے ختم کریں گے تب اس کے فائدے نظر آئیں گے۔ اور یہ بات اصل عمل باقی رہے کہ منکرات عام طور سے دور ہو جائے، سو ہمارے امکان سے تو باہر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اختیار فرمائے تھے؟ ان برتنوں میں نبیذ مت بناؤ جن برتنوں میں تم شراب بناتے تھے، اس عمل کو ترک کرا دیا، اس عمل کو چھڑا دیا گیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں جو رسم چل رہی ہے، جو طریقہ ہمارے چل رہا ہے اوپر سے، اس کو چھوڑ دیں گے کچھ دنوں تک، اب اس میں کیا برائیاں تب باہر پڑتے ہیں۔ تو ہم کیا ہے اس کے سوا اور تدبیر اختیار کرتے پھرے،
جب ایک تدبیر عقلاً بھی مفید معلوم ہوتی ہے اور نقلاً ثابت ہو چکی ہے تو ضرورت ہی کیا اس سے عدول کیا جائے؟ بہرحال اس طریقے سے کیا ہے کہ ہمیں ہر کام کو پوچھ کر کرنے والے بنے۔ علم سے یہ چاہا جاتا ہے ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو، کون سا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا سنت ہے، کون سا بدعت ہے، کون سا رسم ہے، یہ جو ہے پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا سے فرماتے علماء کرام علم عمل کا امام ہوتا ہے، علم عمل کا امام ہوتا ہے۔ جیسا امام کی نماز درست ہوا، جو مقتدی ہے ان کی نماز درست ہو سکتی ہے، ویسا اگر ہمارے پاس علم صحیح ہے، علم صحیح ہے تو علم امام ہونے کی وجہ سے عمل بھی صحیح ہوتا ہے، عمل بھی صحیح ہوتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے، ہمیں اچھا سمجھ کر کریں گے تو عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسا امام نماز پڑھائے اور مقتدی نماز پڑھے، بعد میں معلوم ہوا کہ امام نماز میں گڑبڑ ہے، جسم میں ناپاکی لگی ہے، یا بغیر وضو کی نماز پڑھا دیے، امام بغیر وضو کی نماز پڑھا دیے، بعد میں جو یاد آیا میں وضو کرا نہیں تو میں، حالانکہ مقتدی سب وضو بنائے، 2 رکعت پڑھ لیے یا 4 رکعت پڑھ لیے، لیکن امام بے وضو نماز پڑھانے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسا کیا کہ تو ہمارا عمل صحیح ہونا ہے، ہمارا عمل درست ہونا ہے، اس عمل پر اللہ راضی ہونا ہے، تو سب سے پہلا علم صحیح ہونا ضروری ہے، علم صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر علم صحیح ہے تو عمل کو بھی اللہ قبول فرمائیں گے، اگر علم صحیح نہیں ہے، جس کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔